یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا شیاطین سے تعلق ہوتا ہے، جن کو کاہن کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، جس کا ذکر تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا، ابن سیاد کے واقعے میں بھی آپ پڑھیں کہ یہ آسمانوں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی ادھوری سی بات سن لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کاہن کے پاس آتے ہیں اور کاہن اس کے ساتھ 10 جھوٹ ملا لیتا ہے۔ نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جھوٹ اور کذاب امام مہدی اور اس کے شیطان چیلے آئے دن کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں، یاد رکھیں میری بھی ایک پیشن گوئی سن لیں۔ مرزا قادیانیہ بھی بڑی پیشن گوئیاں کرتا تھا، یہ ہونے والا ہے، یہ کنفرم ہے، ایسا نہیں ہوا، میرے گلے میں رسا ڈالا جائے، مجھ پر تھوکا جائے، میرا چہرہ سیاہ کیا جائے، مجھے پھانسی دے دی جائے، مجھے جوتے مارے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری جھوٹی پیشن گوئیاں ان کی باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ اچھا، جب اس کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی بن جاتی تو پھر وہ کہتا تھا کہ جی ان لوگوں نے توبہ کر لی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہمارے بارے میں کہیں گے توبہ کر لی ہے کہ انہوں نے، اور اللہ کو ان پر رحم آ گیا۔ یا یوں کہتا تھا کہ عذاب میں، اور جو پیشن گوئی میں نے کہی تھی وہ تاخیر میں پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ یا یہ کہ میں نے بڑی دعا کی اور میری دعا کی وجہ سے وہ پیشن گوئی ختم ہو گئی، جنوری میں عذاب آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں، جب کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو پھر یہ نیا خواب دیکھے گا اور کہے گا کہ جی میں نے 19 جنوری کو جب میں سویا تو مجھے خواب آیا اور اللہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ محمد قاسم تو نے بہت دعائیں کی ہے، اس وجہ سے ہم اس چیز کو کینسل کر رہے ہیں اور عذاب کو تیری وجہ سے روک رہے ہیں۔ یا یہ کہ ان کو تھوڑی سی مہلت اور دے دو اور ان کے عذاب کو ہم تاخیر میں ڈال رہے ہیں۔ کبھی اس قسم کی باتیں یہ بھی کرے گا جو مرزا قادیانی کیا کرتا تھا۔ اب ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پیشن گوئیاں جو کرتے ہیں اور بعض دفعہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ جو ایک کارٹون ہے، سیمسون ہے، کیا بلا ہے مجھے نام بھی نہیں آتا، وہ کارٹون نے جو پیشن گوئیاں اس کی ساری کی ساری سچی ثابت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم اس کارٹون بنانے والے کے پیچھے کوئی امام مہدی بیٹھا ہوا ہے کہ خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تیری پیشن گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہوگی؟ یہ جو کرکٹ کا میچ ہوتا تھا، فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، کون جیتے گا کون ہارے گا، اس کے لیے آکٹوپس سے پیشن گوئیاں کرائی جاتی تھی اور وہ بھی اکثر صحیح ثابت ہو جاتی تھی۔ تو کیا اس آکٹوپس کو نعوذ باللہ امام مہدی مان لو گے؟ طوطے جو فال نکالتے ہیں وہ بھی کبھی سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا طوطے کو امام مہدی مان لو گے؟ یاد رکھیں یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا شیاطین سے تعلق ہوتا ہے، جن کو کاہن کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، جس کا ذکر تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا، ابن سیاد کے واقعے میں بھی آپ پڑھیں کہ یہ آسمانوں پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی ادھوری سی بات سن لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کاہن کے پاس آتے ہیں اور کاہن اس کے ساتھ 10 جھوٹ ملا لیتا ہے، یا تو ایسے لوگوں کے پاس شیاطین ہوتے۔ لیکن اس سے بڑی ایک بات جیسے میں نے آپ کو کارٹون کے حوالے سے بتایا، اور آج کل یہ پیر حضرات جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں اگلی حکومت کس کی ہوگی اور کون یہ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ان کے ان خفیہ ایجنسیوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ زیادہ تر پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ وہاں سے ان کو بھنک پڑ جاتی ہے اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، وہاں سے ان کو اس قسم کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے اور اس سے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام مہدی بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ میری ایک پیشن گوئی سن لے، جب یہ اپنے کسی پیشن گوئی میں جھوٹا ثابت ہوگا نا، یہ بالکل وہی مرزا قادیانی والا وتیرہ اختیار کرے گا اور یہ بھی اس قسم کے ہیلے اور بہانے تلاش کرے گا۔ اب تو بولنے لگا ہے کہ 20 جنوری کے عذاب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ذمہ دار اویس نصیر ہے، میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اچھا، پھر مجھے ایک بات اور پر تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں قیامت میں ابھی 60 سال باقی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، فرمایا آپ کو کیا پتہ کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کو پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تكون قریبا۔ قرآن کی کتنی آیتیں آپ کو سنائے کہ قیامت کا علم تو نبی کو بھی نہیں تھا، آپ نے علامات تو بتائی لیکن قیامت کتنے سال بعد آئے گی اس کا ذکر تو اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا، مگر محمد قاسم کے فالوور
وہ کہتا ہے کہ جی اب قیامت میں اتنا عرصہ باقی اور ٹھیک اتنے دنوں کے بعد اور اتنے مہینوں یا اتنے سالوں کے بعد قیامت آ جائے گی۔ دیکھیے مرزا قادیانی بھی کہتا تھا کہ ممکن ہے کہ دجال کے بارے میں، دابۃ الارض کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کے بارے میں نبی علیہ السلام کو علم نہ دیا گیا ہو، لیکن مجھے اللہ نے علم دیا ہے۔ بالکل یہی کہانیاں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں قیامت کے علامات ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن محمد قاسم خود کو نبی سے بھی اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنے لیے یہ خصوصیات وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے ان ناسمجھ مسلمانوں کو جو کمنٹ میں مجھے صرف اتنی بات تو لکھ دیتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں۔ یہ ہم جو آپ کے سامنے دلائل دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے، آپ ان دلائل پہ تمہیں کیوں یقین نہیں ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے وہی یہودی لابی ہے جو اس کے ذریعے اسلام کی اصل شکل مسخ کرنا چاہتے ہیں اور مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری اس ناسمجھ قوم کو سمجھ نصیب فرمائے۔